السلام علیکم گوہر شاہی مرحبا. آج ہم بات کریں گے 1.25 قلبی ذکر کیا ہے، یعنی 1.25 اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے. یہ بہت نارمل سی بات نہیں ہے، بہت ہی اہم بات ہے. اور 1.25 اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی کٹھن ہے. تو آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے. یہ کرنے کے بعد انسان کیا بن سکتا ہے، اور ایک دن میں 1.25 کیسے کر سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم پوری جانکاری لیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی چیز کو کرنے کے لیے کنسنٹریٹ بنانا، بالکل ایکانت کرنا دماغ کو، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. یہ سب کسی سے نہیں ہو پاتا ہے. اس کے لیے بہت ہی ایکسپیرینس کرنا، یعنی محنت کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے. تبھی جا کے کنسنٹریٹ آدمی بنا سکتا ہے اس پہ. اور اس کو 1.25 کرنے کے بعد ہمیں کیا علم حاصل ہوگا، کیا ہمیں تجربہ حاصل ہوگی، اور میرا جو مقام ہے کیا ہوگا، اس کے بارے میں پوری جانکاری لیں گے. آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں یونس صاحب کے مادھیم سے. محمد عدنان اکرم، السلام علیکم. میں چاہتا ہوں اللہ میرے ذکر قلب کو 1.25 پہ ٹھہرا دے. میں کیا کروں؟ کیا دل کی دھڑکنیں بھی 1.25 ہوں گی؟ بھئی یہ 1.25 ذکر جو ہے یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فارچونیٹلی پاکستانی نہیں ہے. جو آپ جو ہے یعنی کوئی کھانچا وانچا لگا کے مکا کر کے 1.25 کروا لے، یہ اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ 1.25 ذکر کا مطلب ہے کچھ. 1.25 کا مطلب ہے کہ عبادت کی حد ہے. یہ اس کے بعد عبادت نہیں ہے. 1.25 کے بعد عشق شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو 1.25 کا ذکر جو ہے، ابھی میں یہاں بھی اگر پوچھوں لوگوں سے کہ تم میں کون کون چاہتا ہے، تو سب کہیں گے میرا کر دو. لیکن 24 گھنٹے 1.25 کا ذکر جب ہو جائے گا نا، صرف 24 گھنٹے گزریں گے تو آپ واپس آئیں گے بھاگ کے، کہیں گے کم کر دو پلیز. کیونکہ 1.25 کا جب ذکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت وائبریشن جو ہے پاؤں میں، ہاتھوں میں، آنکھوں میں ہر وقت رہے گی. کھڑے کھڑے چکر آئیں گے، بیٹھ نہیں سکتے، نہ لیٹ سکتے آرام سے. ارتعاش جسم میں اتنا زیادہ ہو جاتا. بھئی ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل 1.25 نہیں ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ 1.25 کا ذکر اگر ٹھہر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تمہارا شمار جو ہے وہ عاشقین میں سے ہوگا، جنت الفردوس میں جانے کے حقدار ہو. کیا ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اسی کا ہوگا، اور جس کو وہ چاہتا ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار میں بھی لے کے جاتا ہے. 1.25 کے ذکر والا دیدار میں بھی جائے گا. فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک کے جتنے بھی صحابہ ان سب کا ذکر 1.25 ہو گیا تھا. سب کو دیدار الہی ہوا. سمجھ گئے؟ تھے تو وہ 1.25، لیکن جو صحابہ کرام 1.25 کا ذکر والے تھے وہ چند ہی تھے. چند، سارے نہیں تھے. 1.25 کا ذکر یہ ہے کہ آپ کا دل ایک دن میں 1.25 دفعہ اللہ کا ذکر کرے. یہ 1.25 کا ذکر ہے. دل جو ہے ایک گھنٹے میں 3 سے 3,500 دفعہ جو ہے دھڑکتا ہے. تو 12 گھنٹے میں کتنا دھڑکے گا؟ 12 × 36، 36,000 ہو گئے. رات کے 12 گھنٹے بھی لگا لیں، 72,000 ہو گئے. ابھی جو اسپیڈ ہے دل کی، اس سے دھڑکے گا تو 70,000 72,000 ذکر ہوگا. تو اگر 1.25 کرنا ہوا تو اس سے ڈبل کرنا پڑے گا. جب آپ بھاگتے ہیں، فرض کیا کہ آپ ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ رہے ہیں، تو بھاگنے کی وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، اور آپ کی دل کی دھڑکن ہو گئی ہے اب 150 160، اور آپ ہانپنا شروع ہو گئے ہیں.
اگر 1.25 کا ذکر ہو جائے گا تو یہ 160 ہر وقت رہے گی، بغیر ٹریڈ مل کے بیڈ کے اوپر بھی 160 ہو. ہاں، تو ابھی تو آپ کو سکون رہتا ہے کہ بھائی ابھی تو میں دوڑ رہا ہوں تو 160 ہے، تو رک جاؤں گا تو ڈراپ ڈاؤن ہو جائے گی. نہیں، لیکن اگر 160 ہر وقت رہے تو پھر کیا عالم ہوگا آپ کا؟ پھر تو مسئلے مسائل ہو جائیں گے نا آپ کے لیے. اچھا، اب اگر اتنی دھڑکن ہو گئی ہے تو اس کے لیے فزیکلی بھی جو ہے نا بڑے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. صحیح ہے نا؟ اچھا، جب آپ کا دل جو ہے نارمل، یعنی 70-80 آپ کی جو ہے وہ ہارٹ بیٹ ہے، تو اس وقت آپ کے دل کو آکسیجن کی، آپ کی باڈی کو آکسیجن کی کتنی ضرورت ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. اگر دل کی دھڑکنیں ڈبل ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو آکسیجن کا انٹیک بھی ڈبل کرنا پڑے گا، ورنہ سانس لینے میں دشواری ہے، سانس لینے میں دشواری ہوگی، اور سانس لینے کی دشواری کے ساتھ ساتھ دماغ کو ایک مخصوص تعداد میں آکسیجن کے مالیکیولز چاہیے. جب ہمارے دماغ میں جو خون جاتا ہے اس میں آکسیجن کا لیول زیادہ ہوتا ہے، اگر وہاں آکسیجن کا لیول زیادہ نہیں ہوگا تو پھر we will feel dizzy، دماغ ہمارا گھومے گا، طیش آئے گا، اگریشن بڑھے گا. کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جتنا آکسیجن ہمارے برین کو چاہیے اتنا آکسیجن جا نہیں رہا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے پھر یہ لوگ جو ہے کھلی فضاؤں میں رہتے ہیں. جو سرکار کے بہت قریب رہے ہیں لوگ، ان کو معلوم ہے کہ سرکار کو ہمیشہ کھلی فضائیں پسند رہی ہیں، اور کہیں اگر چلے بھی گئے شہر میں تو کھڑکیاں دروازے کھلوا دیے ہیں کہ فریش ایئر آئے، کیونکہ آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں، یہ ہل اسٹیشن وغیرہ پر اپنے اڈے بناتے ہیں، دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کیونکہ وہاں آکسیجن زیادہ ملتی ہے. یہاں تو آکسیجن ملتی نہیں ہے اتنی، تو شہر میں رہتے ہوئے اتنی آکسیجن آپ فراہم اپنے جسم کو کر ہی نہیں سکتے ہیں. یا تو پھر آپ جو ہے وہ ہاسپٹل جا کے آکسیجن کا سلنڈر لے آئیں اور ہر وقت لگا کے رکھیں، لوگوں کو کہیں جی میرا ذکر 1.25 ہو گیا ہے، آکسیجن کی کمی. مسجد میں بھی جا رہے ہیں آکسیجن لگا کے. نہیں، یہ جو ہے چونکہ میں نے بتایا نا کہ سرکار کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ میں نے تحقیق بہت کی ہے. پھر دل کا جو ہے معاملہ ہے، دل جو یعنی جو پمپنگ اسٹیشن ہے ہمارا، جو فزیکل ہارٹ ہے، تو اس پمپنگ اسٹیشن کا کام کیا ہے؟ بھئی گندا خون جو ہے، امپیورٹیز والا جو بلڈ ہے وہ وینز کے ذریعے دل کی طرف آ رہا ہے. اب دل کا کام کیا ہے کہ دل اس کو پیوریفائی کرے گا، بلڈ کو پیوریفائی کیسے کرے گا؟ کوئی وضو کرائے گا وہ؟ تو وہ امپیورٹیز کیا ہیں؟ وہ دل آکسیجنیٹ کرے گا. سو before your heart is able to properly oxygenate blood, your heart must have some extra molecules of oxygen. وہ ضروری ہے، آکسیجن کا جو انٹیک ہے وہ بڑا ضروری ہے. لہذا پانی زیادہ پیتا ہے صوفی، اور کبھی کبھی سانس لینے کے لیے منہ آسمان کی طرف کھول کے لمبا سانس لیتا ہے تاکہ آکسیجن جائے. اور اب تو ہم شہروں میں رہتے ہیں، یہاں تو ویسے بھی ہوا میں آکسیجن بہت کم ہو گئی ہے، سمجھے آپ؟ بہت کم آکسیجن ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے.
खैर माशाल्लाह, बहुत ही अहम और ज़रूरी बात आपने आज सीखा है। 1.25 लाख का जो ज़िक्र है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे क्या किया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिली है और क्या मुकाम होगा आपका, जैसे मैंने बताया आपको। तो आप ज़रूर इसको कीजिए और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने आप को पहले कॉन्संट्रेट बनाइए, पूरा दिमाग को एकत्रित कीजिए और अल्लाह का ज़िक्र हमेशा बिल्कुल आपको उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए। जब भी आप ज़िक्र करें, अल्लाहु यानी जो आप बोल रहे हैं, उसी पे कॉन्संट्रेट रहे और उस आवाज़ को फ़ील कीजिए। जैसे आप किसी गाने को गुनगुनाते हैं, आपका मनपसंद कोई गाना है, उसे मन ही मन गुनगुनाते हैं तो उस पे पूरा ध्यान देते हैं, एक लय बैठाते हैं, तो उसी हिसाब से इस चीज़ को ज़िक्र करते रहिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, गौहर शाही मरहबा।